رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ویقینا وعلیکم السلام محمد وعلى صلی علی محمد وعلى محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی صبح کی اذان سے پہلے سو گیا اور مغرب کی اذان کے بعد اٹھا، اس کا روزہ صحیح ہے. صبح کی اذان سے پہلے سو گیا اور مغرب کی جب اذان ہوئی اس کے بعد اٹھا تو اس کا روزہ صحیح ہے. نمبر 2، ایک آدمی بسم اللہ سے ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. بسم اللہ سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہے، یا وہ ماہ رمضان بھول گیا ہے اور اسے ظہر سے پہلے معلوم ہو گیا ہے. اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں اور نیت کر لے، روزہ صحیح ہے. سمجھ آگی جناب؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ماہ رمضان ہے، یا بھول گیا، بھول بھی جاتا ہے آدمی، پھر اسے ظہر سے پہلے معلوم ہو گیا تو اس کا روزہ صحیح ہے. ہاں اگر ظہر کے بعد معلوم ہوا تو پھر اس میں وہ روزہ پورا کرے. ٹھیک ہے، امساک کرے. امساک کہتے ہیں نہ کھائے نہ پیے، روزہ توڑے نہ. توڑنا نہیں، توڑنا اس میں پھر بات لمبی ہے، زیادہ نہیں کہتے. توڑنا نہیں، امساک کرے.
پھر اس روزے کی قضا بجا لے آئے. کوئی کفارہ نہیں ہوگا، صرف اس روزے کی قضا ہوگی. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ بروج کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم قسم کھا رہا ہے. اللہ کا کلام قسم سے شروع ہو رہا ہے اور قسم کھا کے فرما رہا ہے والسماء، مجھے قسم ہے سما کی. روز میں کہتا آیا ہوں وہ سما کون ہے؟ یہ مادی سما نہیں ہے. خالق مادیت کی قسم نہیں کھا رہا، مادی چیزوں کی قسم نہیں. خالق جس سما کی قسم کھا رہا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، چونکہ یہ عالم امر سے ہیں، عالم خلق سے نہیں ہیں. کل میں نے بیان کیا، آج ذرا تھوڑی سی خصوصی توجہ فرمائیں گے، بات سمجھ آئے گی. قسم ہے سما کی. جب یہ سما ہی عالم امر کے ہیں تو پھر ذات البروج بھی مادی نہیں ہوں گے، تو پھر وہ برج کون سے ہوں گے؟ جو اسی رسول سے تعلق رکھتے ہیں. یہ وہی ہوں گے جو سارے محمد ہیں. میرا پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں. اور یہ ذات البروج کون ہے؟ ائمہ طاہرین، معصومین. اب اللہ ان آسمانوں اور برجوں کی قسم نہیں کھا رہا، ابھی بحث کرتے ہیں. حقیقت میں قسم کھا رہا ہے، مجھے قسم ہے ذات مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. اللہ جانے کیسی ذات ہے جو خالق کے عدل کے نزدیک لائق قسم ہے. قسم ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی. ذات البروج اکیلی ان کی نہیں، 12 اماموں کی بھی قسم. امام بھی لائق قسم ہے اور ذات مصطفیٰ علیہ السلام بھی لائق قسم ہے. آج بحث کرتے ہیں میرے بھائیوں، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے. ماشاءاللہ اب آپ کی توجہ روز ہو جاتی ہے کہ خالق جب قسم کھاتا ہے تو میں نے روز بیان کیا 3 دن سے کہ جب اللہ قسم کھائے گا نا تو اس قسم میں جو حقیقت ہوگی وہی اللہ کی مراد ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ایک ہوتا ہے، اب یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسم. اسم مانے نام. اسم مسمى نہیں ہوتا. شاہ جی توجہ فرمائیں. مسمى اور ہوتا ہے، اسم اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم اور ہے، مسمى اور ہے. جب ہے ہی غیر تو پھر کسی کو اسم کہنے سے شرک کیسے واقع ہوگا؟ نہیں غور نہیں فرما رہے آپ. اسم اور ہے، مسمى اور ہے. مسمى کون ہے؟ جو اسم کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی کو، اسم سے کہتے ہیں جو کسی کو ماورا سے ممتاز کر دے اسے اسم کہتے ہیں. اچھا، جو کسی کو ہر شے سے ممتاز کر دے اسے اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے صحیح کا نام لیتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب کا نام لیا تو آپ تمام میں وہ ممتاز ہو گئے یا نہیں؟ نام نے انہیں ممتاز کر دیا. اور اسم اور مسمى کی تعریف یہ ہے کہ جو اسم سے پہچانا جائے اسے مسمى کہتے ہیں. غور نہیں فرما رہا ہے. جو اسم سے پہچانا جائے وہ مسمى ہوتا ہے. اس لیے تو 14 کہتے ہیں ہم اسماء الہی ہیں، اللہ ہمارے ذریعے پہچانا جاتا ہے، ہم اللہ نہیں ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ للہ الاسماء الحسنی کیا مطلب ہوا؟ ناموں سے پہچان ہوتی ہے. نام ممتاز ہو گیا یا نہیں؟ اور مسمى کی تعریف ہی لغت میں یہی ہے، منطق میں یہی ہے، علم کلام میں یہی ہے کہ جو اسم کے ذریعے
ممتاز ہو اس کو مسمہ کہتے ہیں۔ اسم پہچان ہوتی ہے مسمہ کی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیجئے جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ہوتا ہے اسم، آسان کر دی بات کو، اور ایک ہوتا ہے مسمہ، اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ کلام الہی میں توجہ فرمائیں، یہ میری بات سمجھتے جائیں خدا کے واسطے۔ کلام الہی تب سمجھ آئے گا جب اس کا سیاق و سباق وہ معلوم ہو جائے کہ خالق پہلے کیا فرمانا چاہ رہا ہے اور آگے کیا فرمانا چاہتا ہے، اور اس کلام کی نسبت کس کی طرف ہے۔ منسوب الیہ جب تک معلوم نہ ہو معنی حقیقی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ منسوب الیہ کون ہوتا ہے؟ جس کی طرف وہ کلام منسوب ہو۔ کلام الہی میں کبھی صرف اسم مراد ہوتا ہے، کبھی مسمہ مراد ہوتا ہے، کبھی اسم و مسمہ دونوں ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ قسم کھائے نا تو اس وقت اس قسم والے کلام میں حقیقت مراد ہوتی ہے، وہاں اسم مسمہ نہیں ہوتے جو اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ میری بات سمجھ آئی؟ ایک بسم اللہ سے، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے مسمہ، اور ایک ہے اس کی حقیقت۔ کلام میں جب قسم کا کلام ہوتا ہے تو قسم میں اللہ جن کی قسم کھا رہا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے اس کلام کے اندر۔ اس کلام میں حقیقت کو ڈھونڈا جائے گا باعتبار قسم، چونکہ قسم میں شرط ہے، قسم ہوتی ہی تب ہے جب حقیقت کی قسم کھائی جائے۔ یہ بات میری سمجھ آگئی صحیح؟ اب جب قرآن قسم کھائے گا، اللہ قسم کھائے گا، تو اس قسم میں کون مراد ہوں گے؟ حقیقی، جو حقیقت ہے اس کے اندر وہ ڈھونڈنی ہوگی۔ اور ابھی میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں جو
قسموں کا مقدمہ ہوتا ہے، مقدمہ کلام قسم، قسم کے کلام کا جو مقدمہ ہے نا، مقدمہ، جب ہم اس مقدمے کو ڈھونڈ لیں گے تو جو آگے دیباچہ ہوگا وہ ہمیں سمجھ آ جائے گا، پھر وہ قسم کی حقیقتوں تک ہم پہنچ جائیں گے۔ اب جب اللہ قسم کھائے گا میرے بھائیوں، یہ جتنی عالمین ہیں، عالمین، ان عالمین کی حقیقت صرف اور صرف ایک ہوگی۔ عالمین میں کثرت ہوگی، حقیقت میں وحدت ہوگی۔ غور نہیں فرما رہے؟ عالمین کثیر ہوں گے لیکن اس میں وہ جو حقیقت ہوگی اس میں وحدت ہوگی۔ اب اس وحدت و کثرت کو میں یوں سمجھا دوں، اللہ وحدت ہے، 14 کثرت ہیں۔ اور نہیں فرما رہے بھائی؟ بسم اللہ سے حیدری یا اللہ وحدت ہے، اللہ میں کثرت نہیں ہے، وہ وحدت حقیقی ہے، وہ وحدت حقیقی رکھتا ہے۔ جب وہ وحدت ہے، میری طرف دیکھیں میرے بھائی، جب وہ وحدت رکھتا ہے، وحدت کا ثبوت ہی کہ کثرت ہو ہے۔ پھر اللہ جانے اللہ نے ان 14 کو کیسا بنایا، سارے محمد ہیں، 14 بھی ہیں، محمد بھی ہیں، 14 ہو کے ایک بھی ہیں اور 14 بھی ہیں۔ ان کی کثرت اس کی وحدت کی دلیل ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ جانے یہ کیسی کثرت ہے جس کی وحدت وہ ہے۔ 14 کی کثرت کی وحدت توحید ہے، اللہ اس کثرت کی وحدت ہے۔ پھر عالمین کثرت ہیں، 14 وحدت ہیں۔ عالمین کی وحدت اللہ نہیں، 14 ہیں۔ غور نہیں فرما رہے؟ جو وحدت ہوتی ہے وہی علت وجود بھی ہوتی ہے، علت بقا بھی ہوتی ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ جو بھی علت ہوتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ علت وجود بھی بنتی ہے، علت بقا بھی بنتی ہے۔ 14 کی علت بقا توحید ہے، عالمین کی علت بقا 14 ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ 14 ہیں تبھی تو عالمین باقی ہیں۔ آج اگر عالمین باقی ہیں تو حقیقت محمدیہ آج ہے۔ اسی حقیقت محمدیہ کو اسی حقیقت محمدیہ کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ امام زمانہ کیا ہے؟ حقیقت مصطفیٰ، وہ پہلا محمد، اور یہ کیا ہے؟ آخری محمد۔ تو اب حقیقت موجود ہے، علت موجود ہے، تبھی تو معلول باقی ہے۔ عالمین باقی کیوں ہیں؟ جب تک کہ علت باقی ہے۔ علت عالمین کی علت 14 ہیں، علت وجود بھی 14 ہیں، علت بقا بھی 14 ہیں۔ اب جب اللہ قسم کھائے گا تو کس کی کھاتا ہے؟ حقیقت کی۔ اب جناب یہ عالمین، یہ جو پورا عالم ایجاد ہے، اس کے میں عالم گنتا ہوں، عالم، ان عالمین کی حقیقت آپ کو میں سناتا ہوں۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ گھبرائیں نہیں خود، یہ باتیں خشک ضرور ہیں لیکن مفید ہیں میرے بھائی، بہت ہی مفید ہیں۔ یہ عالم، یہ جو عالم، ہم بیٹھے، میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے، ہم کیا ہیں؟ عالم اجسام۔ عالم جسم کی جمع کیا ہے؟ اجسام۔ ہم کل جتنے جسم رکھنے والے ہیں یہ ہے عالم اجسام۔ یہ جو فضائی چیزیں ہیں ان کے بھی تو وجود ہیں، ان کو کہتے ہیں عالم اجرام۔ سورج کو جسم نہیں کہتے،
सितारों को जिस्म नहीं कहते, उन्हें अजराम कहते हैं। अलिफ जीम रे अलिफ मीम अजराम, ये अजराम हैं, हम जिस्म हैं। ये हमारा आलम क्या है? आलम अजसाम। वहाँ क्या है? आलम अजराम। उन आलम अजराम में नूर है, उस नूर को कि हम में नूर है। कुल नूर अनवार आलमीन में जितने नूर हैं उसका नाम है आलम अनवार। सितारों में है, चांद में है, हर शय में है, कहकशां में है। ये जो आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है आपकी आंखों में है, ये कुल नूर आलम अनवार। अब इन नूरों की हकीकत कौन है? कौदी फरमा रहे, ठीक हो गया। एक है आलम अरवाह, रूहों की हकीकत कौन है? रूह है ना, रूह कितनी रूह आपकी, हर शय की रूह है। इन रूहों की हकीकत, इस रूह को कहते हैं आलम अरवाह। फिर ये रूह और जिस्म के दरमियान में है नफ्स, इसको कहते हैं आलम नुफूस। नफ्स की जमा नुफूस, आलम नुफूस। हर शय को उलमा ने आलम कहा, और ये आलम नुफूस। फिर आगे अक्ल, आलम उकूल। इस आलम उकूल में कौन आते हैं? फरिश्ते भी आ जाते हैं, फरिश्ते भी आलम उकूल में आते हैं। अब इन तमाम को उन्होंने आलम उकूल आलम कह के उनका मैं गिन लेता हूँ आपको। वो कहते हैं इन तमाम आलमीन की, अब मेरी तरफ देखें, मैं आलम जल्दी से गिन दूँ ताकि टेप हो जाए। आलम अजसाम, आलम अजराम, आलम नुफूस, आलम अरवाह, आलम उकूल, आलम अरवाह, आलम अनवार। जितने आलम हैं इनकी हर शय की हकीकत वाक़इया है शुआए नूरे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा ख्याल तवज्जो नहीं फरमाई आपने। हर आलम की, हर शय की हकीकत वाक़इया क्या है? शुआए नूरे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसको ज़ौ भी कहा, ज़ौ, ज़ाद व ज़ौ, ज़ौ के माने रोशनी, नूर। ज़ौए नूरे आले मोहम्मद, शुआए नूरे आले मोहम्मद, नूरे आले मोहम्मद। यानी हर शय की, जो भी आलमीन की, आलम ईजाद की, आलमीन की, जो भी आलम की हर शय है, उनकी हकीकत वाक़इया इन 14 के नूर की शुआ है। और यही शुआ इन तमाम अशिया की माबेहिल वजूद भी है, माबेहिल निज़ाम भी है, माबेहिल क़िवाम भी है, माबेहिल क़ियाम भी है, माबेहिल बका भी है। इसी नूर से हर शय कायम है। और नहीं फरमा रहे, वो जो इनकी शुआ है ना 14 की, वो शुआ क्या है? हकीकत वाक़इया। किन के लिए? कुल आलमीन की हर शय की हकीकत। मेरी तरफ देखें, घबराए नहीं, घबराए नहीं। हकीकत वाक़इया का नाम है शुआए आले मोहम्मद। अब मैं लफ्ज़ कह दूं, शुआ से ही तो हम शिया बने हैं। हाय 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 हाय। पूछा गया मौला शिया को शिया क्यों कहते हैं? फरमाया हमारे नूर की जो शुआ है। खुश हो जाए बाबा, या अली मत। माशाल्लाह अब समझ आ गई थोड़ी सी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब आप इसको बिल्कुल पुख्ता हो जाए कि आलमीन की हर शय हकीकत वाक़इया जिस पर उसके वजूद का, मेरे वजूद का क़याम है, आपके वजूद का क़याम है, आँखों का क़याम है, कानों का क़याम है, ज़बान का क़याम है, अक्ल का क़याम है, नफ्स का क़याम है, रूह का क़याम है, शुआए आले मोहम्मद से। हर वजूद तो इनसे मिले,
پھر اگر ان کو نہ مانے پھر عمل غصبی ہے. اور نہیں فرما رہے ہیں سب شے ان کی وجہ سے ملے. اور نہیں فرما رہے ہو ساری نعمتیں تو ان کی وجہ سے مل رہی ہیں. جن کی وجہ سے نعمتیں مل رہی ہیں ان کو مانتے نہیں ہیں. ان کو نہیں مانیں گے تو پھر عمل ہوگا؟ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے تو عمل وہ قابل قبول ہوگا جس میں ولایت علی ابن ابی طالب. ماشاءاللہ خوش ہو جائیں آپ، خوش ہو جائیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلی شرط کے شعاع، ان کے جو نور کی شعاع ہے، ضوء ہے، نور ہے، یہ حقیقت واقعیہ ہے ہر شے عالمین کی. ٹھیک ہو گیا؟ پھر ان چیز عالم کی ہر نوع خلق، نوع خلق ہماری نوع ہے، جنوں کی نوع ہے، حیوانوں کی نوع ہے. نوع سمجھتے ہیں؟ قسم. ہم کیا ہیں؟ انسان. پھر نبیوں کی قسم، وہ نوع نبوت. پھر فرشتوں کی قسم، نوع ملائکہ. نوع ہے نا جی. جتنے نوع خلق ہیں، مشکل تو نہیں لگ رہی؟ اس عالمین کے عالم ایجاد کی جتنی نوع خلق ہیں، اب بہت خوش ہوں گے آپ. جتنی نوع خلق کا جو اعلیٰ فرد ہوگا، ہر نوع کا جو اعلیٰ فرد ہوگا، ضروری ہے کہ وہ حقیقت واقعیہ کے بالکل قریب ہو. اور نہیں فرما رہا؟ ہائے 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 ہائے. جو اس دیکھیں نوع خلق، ہماری جتنی خلق ہے، ہر خلق کی جو نوع ہے نا، اس نوع کا جو اعلیٰ فرد ہے، اعلیٰ، وہ حقیقت واقعیہ کون ہے؟ محمد و آل محمد. ان کے قریب ہونا اس کا ضروری ہے. اب میں آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم ہیں انسان، ہم ہیں آدمی، ہمارا فرد اعلیٰ کون ہے؟ چلو شکر ہے سارے پاس. سارے 100 نمبر یارہ پاس ہو گئے. آئے صحیح نے ایسا جواب دے دیا ہے. ہم بشر ہیں، بشر. تو بشر کی نوع اعلیٰ کون ہے؟ ابو البشر. ابو البشر کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام. تو جو آدم علیہ السلام اس ہماری نوع کی، پوری انسانیت کی جتنے انسان ہیں، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب، ان تمام انسانوں کے نوع خلق کی اعلیٰ فرد ہیں جناب آدم. اس کا اس حقیقت کے قریب ہونا ضروری ہے. بلکہ صرف قریب نہیں، آدم کو بنایا ہی حقیقت نے. ہائے 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 ہائے. ہم ممنون احسان ہیں 14 کے. ہمارا والد بنا ہی ان کی وجہ سے ہے. اللہ نے اسی لیے تو کہا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں مگر ہیں. ایک ہاتھ کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک ہاتھ کو مرتضیٰ کہتے ہیں. اب نوع اعلیٰ کی اعلیٰ فرد، نوع خلق کی اعلیٰ فرد کس کے قریب ہوگی؟ ان کے قریب ہوگی. یار کیا مطلب ہوا؟ یار میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا مطلب ہوا؟ جب جناب آدم بنے گے نا، یہ پہلے سے موجود ہوں. ہائے 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 ہائے. پھر پہلے سے جو موجود ہوگا، پھر بنانے والا اللہ تو آئے گا نہیں. جو اللہ کی جگہ پہ بنائے انہیں علی کہتے ہیں. جب وہ ان کے بالکل قریب ہوگا تو پھر اس کی معرفت کا مقام کیا ہوگا؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں سرکار، آپ سمجھ نہیں رہے. اس لیے پہلا معرفت کا مقام ہی جناب آدم کا یہ تھا. تیری نبوت کا معیار یہ ہے، ان کے نام بتا دو. ہوئے 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 ہوئے. 14 کے نام بتانا ہی معیار علم نبوت ہے.
جناب آدم نے نام بتایا یا نہیں بتایا؟ فرشتوں نے بتایا؟ نہیں بتائے یار، فرشتے بھی تو 9 ہیں، ان کی بات ابھی کرتے۔ جناب آدم نے نام بتا دیے، ہم بیونی بے اسماء ہاؤلائے، مجھے نام بتاؤ فرشتوں، مجھے نام بتاؤ یہ کون ہے؟ بے اسماء ہاؤلائے، ہائے ہائے، لوگوں کو ہاؤلائے کیوں نہیں سمجھ آتی؟ انہوں نے کہا سارے نام، دنیا جہان کے نام، نہیں، جو پوچھے گئے وہی تو بتائے ہیں۔ بے اسماء ہاؤلائے، ہاؤلائے اس میں اشارہ ہے، ان لوگوں کے نام بتاؤ، ان کے۔ اب یہ اللہ کا فلسفہ اور حکمت یہ تھی، آج پتہ لگ جائے آنے والی نسلوں کو یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ اللہ نہیں۔ گھونے پر مارے کون ہے؟ نام بتایا یا نہیں بتایا؟ کس نے بتایا؟ جناب آدم نے۔ ھذا محمد وانت المحمود۔ اس وقت کس روپ میں تھے؟ اس نور میں تھے جس نور میں اللہ نے ان کو اختراع فرمایا تھا، وہاں وہ جسمانی کیفیت میں نہیں تھے۔ ہائے ہائے، معلوم ہوگا جب ان کی روح پھونکی گئی نا، ان کے نور کا جز آیا نا آدم میں، اتنا استعداد علمی پیدا ہو گئی۔ ھذا محمد وانت المحمود، ساروں کے نام بتائے یا نہیں؟ اللہ نے کہا تھا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ ہر نوع، میری طرف دیکھیں میرے بھائیوں، ہر نوع خلق آگے اب بجلی آگے، شکر حیدری یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بات سمجھ آئیے، شکر ہے بات سمجھ آگئی۔ ہر نوع خلق کی جو فرد اعلیٰ ہو، وہ فرد اعلیٰ اس حقیقت واقعیہ کے بالکل قریب ہوگی۔ اب نوع ملائکہ کی اعلیٰ فرد کا کیا نام ہے؟ ہاں جبریل امین، یار اب تو آپ سمجھ آ جانی چاہیے۔ جبریل ہے، جبریل ہے یا نہیں؟ جب جبریل ان کے قریب ہے تو اللہ جانے وہ جو عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کے عبادت کا صلہ جنت تو ملے گی نہیں جن فرشتوں کو، جنت تو مکلفین کو ملتی ہے، ہمیں ملے گی جنت، فرشتوں کو جنت نہیں، وہ مکلف نہیں، نماز روزہ ان کے لیے نہیں، وہ تو عبادت میں ہیں، جو کر رہے ہیں۔ ان عبادت کا اجر انہیں کیا ملتا ہے؟ جی ان کو جو عبادت کی جزا ملتی ہے، میں لفظ کہہ دوں آپ کو، وہ عرفان محمد و آل محمد ہے۔ خوش نہیں ہوئے یار، خوش نہیں ہوئے، ہائے ہائے ہائے، خوش نہیں ہوئے، ہائے ہائے۔ حقیقت واقعی ہے کہ عرفان فرشتوں کی عبادت کا اجر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جبریل کہاں بیٹھا ہے؟ او سدرۃ المنتہا پہ عبادت کر رہا ہے۔ اب اللہ نے اسی جبریل سے کہا، اے جبریل عبادت چھوڑو، حسین کا جھولا جھلاؤ۔ خوش نہیں ہو رہے، ہائے ہائے ہائے۔ کیا کہا؟ جبریل عبادت چھوڑو، ہائے ہائے، اللہ کہہ رہا ہے جا کے جھولا جھلاؤ۔ جھولا جھلائے گا تو پھر عبادت چھوڑے گا نا، تب جھولا جھلائے گا۔ اللہ عادل ہے، عادل ایک عبادت چھوڑوا کے دوسری کا حکم نہیں دے سکتا جب تک اس میں ثواب زیادہ نہ ہو۔ اور نہیں فرما، ہائے 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 ہائے۔ اب بتلائے اللہ، اب میں آپ سے ابھی سے بات کر لیں پھر آگے بیان کر دیں۔ اب آپ بتلائے اللہ فرشتوں کی قسم کھائے گا یا آل محمد کی قسم کھائے گا؟ ہائے 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 ہائے۔
شادی اب جو نوع اعلیٰ ہوگی، فرد نوع اعلیٰ، پھر جان کریں جو آئے گی بات، اس حقیقت واقعیہ کے قریب ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک بات میں کہتا ہوں، عالم کتنے ہیں؟ دو۔ یہ جس عالم میں بیٹھے ہیں، یہ اس عالم کا کیا نام ہے؟ عالم جی ہاں کچھ عالم بیداری۔ اچھا اجسام ہو گئے، وہ تو ہو گیا یار۔ اچھا میں کچھ نہیں کہتا جاتی نہیں میرے بھائیوں، میں بہت بڑی بات تھی ہے یہ۔ ہم یہ بیٹھے ہوئے اس کو کہتے ہیں عالم بیداری۔ ایک ہوتا ہے عالم خواب۔ خواب ہوتا ہے نا، آتا ہے آپ کو؟ بہت سارے کہتے ہیں آتا ہے یاد نہیں رہتا، ٹھیک وہ اور بات ہے، آتا تو ہے نا، کچھ کو آتا ہی نہیں ہے وہ اس عالم میں جاتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں عالم خواب، دیکھیں اللہ نے کچھ انبیاؤں کو خصوصی علم دیا۔ جناب آدم کو اسماء کا علم دیا، جناب یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا، لِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ جناب داؤد کو زرہ بنانے کا علم دیا، عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، زرہ بنا لیتے تھے۔ اور جناب سلیمان ابن داؤد نبی کو کس کا علم دیا؟ منطقۃ، علمنا منطقۃ طیر، پرندوں کی بولیوں کا علم دیا۔ جناب موسیٰ کو تورات کا علم دیا، جناب عیسیٰ کو انجیل کا علم دیا، سرکار دو عالم کو توحید کا علم دیا۔ ہائے غور نہیں فرما رہے، ہائے ہمیں ضرور شاہ جی میں ضرور کہوں گا انبیاء کو اتنا علم ملا جتنی امتوں کو ضرورت ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور 14 کو علم ملا توحید کی جتنا ضرورت ہے۔ خواب کی تعبیر کا علم کس کو دیا؟ جناب یوسف علیہ السلام۔ یار یوسف علیہ السلام تعبیر خواب کا علم دیا، تعبیر خواب پھر بیان کریں گے۔ اب جناب اس خواب کے عالم میں جو شے دیکھی جائے گی اس کی حقیقت وہاں کچھ اور ہوگی۔ جب عالم بیداری میں تعبیر آئے گی اس کی حقیقت کچھ اور ہوگی۔ یہاں لمبی بات ہے لیکن ٹائم تھوڑا ہے، اسی لیے وہاں جو ہوگی وہ تعبیر کچھ اور ہوگی۔ اب جناب یوسف نے خواب میں دیکھا، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جناب کہا جناب یوسف نے جناب یعقوب ابا جان میں نے رات خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب میں سورج و چاند و ستارے ہیں، جب عالم بیداری میں آئے تو کون ہیں؟ غور نہیں فرما رہا ہے۔ 11 بھائی ہیں، سورج باپ ہے، چاند ماں ہے۔ معلوم ہے نبی کا معیار ہے کہ باپ سورج کہلاتا ہے، ہائے 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 ہائے، ماں چاند کہلا۔ یارہ نہیں سمجھتے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو؟ وہاں خواب، عالم خواب میں حقیقت حقائق اشیاء کچھ اور ہیں، جب یہاں آ جاتے ہیں حقائق اشیاء کچھ اور ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا ذرا پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جو اللہ قسمیں کھاتا ہے کیا یقین دلانے کے لیے؟ نہ نہیں خیال کرو، کیا اللہ قسمیں جو کھا رہا ہے ہمیں یقین دلانے کے لیے؟ وہ تو اللہ ہے یار، کلام قرآن پاک میں تو تصور ہی نہیں ہے شک کرنے کا۔ جب شک نہیں ہوگا تو اسے تو یقین کہتے ہیں۔ شک کی نفی کا نام کیا ہے؟ یقین۔ اللہ کے کلام میں ویسے یقین۔ اللہ جو قسمیں کھا رہا ہے، اتنی قسمیں، ہائے ہائے ہائے، کس کے لیے کھا رہا ہے؟ اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا قسمیں کھانا اس بات کی دلیل ہے وہ یقین دلانے کے لیے نہیں کر رہا۔ قرآن اطمینان کی منزل میں نازل ہوا، یقین کی منزل پہ نہیں۔ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، جب وہ یقین دلانے کے لیے قرآن نازل قسمیں نہیں کھا رہا بلکہ جن کی وہ قسمیں کھا رہا ہے، یعنی حقیقت واقعیہ، یعنی آل محمد کی، ان کی تعظیم و تکریم کرنا واجب کر رہا۔ ہائے 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 ہائے، واجب کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ تاکہ جن کی میں قسم کھا رہا ہوں اللہ ہو کے
تم انسان ہو کہ ان کی تعظیم کرو. ہائے 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 ہائے، ان کی تعظیم و تکریم تم پہ واجب ہے، واجب. ٹھیک ہے، واجب. یہاں تک بات سمجھ آگی میرے بھائی؟ بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. اب اللہ نے اس حقیقت واقعیہ کو کہ جس پر ہر، میری بات سمجھنی ہے خدا کے لیے، ہر شے کی بقا، قیام، وقوع، قیام، نظام، بقا کا دار و مدار ہے. یہ حقیقت واقعیہ اللہ نہیں ہے، قائم مقام توحید ہے. نا 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 نا، قائم مقام ہے. قائم مقام مانے اس کے مقام پر یہ قائم ہے، اس لیے 12ویں کا لقب ہی قائم ہے. نا نا نا، کیوں خوش کیوں نہیں ہوتے یار؟ آپ کے ائمہ اس میں یار کے ہیں، وہ قائم مقام توحید ہیں. ان کا مقام قیام کیا ہے؟ اچھا نہیں لگا آپ کو؟ حیدری اس قائم مقامی کا نام خلافت ہے. خلافت کے کیا معنی؟ جانشین. یہ کن کے جانشین ہیں؟ اللہ کے ہیں جانشین یا نہیں؟ جانشین کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بعد کس کے مقام پر وہ بیٹھے؟ جس کا جانشین ہے. غور نہیں فرما رہے؟ اگر صدر کہیں تشریف لے جاتے ہیں تو جو نائب صدر ہوتا ہے وہ اس کے قائم مقام ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی کی جگہ پہ بیٹھتا ہے جہاں صدر بیٹھتا تھا. غور نہیں فرما رہے؟ پھر محمد و آل محمد کون ہیں؟ یہ نائب ہیں اس منیب کے. شاہ جی نائب میں کہہ رہا ہوں، نائب. اور نائب اور منیب میں کیا فرق ہے؟ نائب آتی کہتے ہیں نیابت سے نائب ہے، نیابت سے نائب. یہ کراچی ہے، خدا کے لیے آپ کے اذہان بہت بلند ہے، سماعت کا معیار بہت اونچا ہے. اب میں نائب اور منیب ہے اللہ، نائب ہیں آل محمد. نائب اور منیب کی جانشینی کو میں اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ منیب کا، دیکھیں نائب کا منیب کے مقام پر رہ کر وہ کام انجام دینا جس کا اصل ذمہ دار منیب ہو. ہائے 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 ہائے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب میں. کسی کی حیدری، کسی کی نیابت میں وہ کام انجام دینا جس کا اصل ذمہ دار منیب ہو. ذمہ داری اللہ کی ہے، کام نائب کر رہا ہے. پھر حقیقت واقعیہ عالمین کی آل محمد ہیں. اب دنیا بتائے پھر قسم فرشتوں کی کھائے گا یا آل محمد کی؟ میں کیا کہوں؟ اب قرآن پاک آپ کے پاس موجود. اب میں 29واں پارہ سورہ مرسلات پڑھتا ہوں. مرسلات، والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً فالملقیات ذکراً نذراً او عذراً او نذراً انما توعدون لواقع. یہ جواب قسم آ گیا. اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے، مرسلات. مرسلات مانے بھیجے گئے. مرسل کون ہے؟ رسول. مرسل کون ہے؟ اللہ یار. مرسل ہائے ہائے، فاعل مفعول کا بھی پتہ نہیں آیا ہے. مرسل چاہیے حاجی آیا ہے. شاہ جی کہتا ہے چل یہ چھوڑ ہی دے، چھوڑ دیتے ہیں، شاید نہیں چھوڑنا میں. مرسل اللہ ہے. مرسل کون ہے؟ مرسلات. اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے بھیجے ہوں کی عرفان، جو امر بالمعروف کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے،
وَنَهِيَ عَنِ الْعُرْفَانِ حقیقت ہے قرآن میں، عرف معرفت سے ہے۔ اب انہوں نے شاہ جی کیا کیا ترجمہ؟ قسم ہے فرشتوں کی جو نیکیاں پھیلاتے ہیں۔ اوئے 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 اوئے، نیکیاں پھیلاتے ہیں یا حکم دیتے ہیں؟ کبھی نماز پڑھی فرشتوں نے؟ غور نہیں فرما رہے۔ نیکیاں یار، کبھی ایک روٹی آپ کو دی ہو آ کے لو جی لے لے روٹی یار، پانی لے لے، غور نہیں فرما رہے۔ نا 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 نا، یہ ایسی بات میں نہیں کر رہا کہ چلو جی یہ چلو جی کر کے تو یہاں تک آئے ہیں۔ نا 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 نا، یہ ایسے نہیں ہے شاہ جی، نہیں ہے، جگر لگ رہا ہے یہاں، خدا کی قسم۔ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قسم ہے فرشتوں کی جو نیکیاں پھیلاتے ہیں۔ وہ یار فرشتے حکم پہنچاتے ہیں، پہنچانا کام ہے، نیکی کروانا فرشتوں کا کام نہیں ہے۔ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، انہوں نے کہا تیزی کے ساتھ نیکی میں گزر جاتے ہیں، پھر پھیلاتے کیا ہیں؟ عصفن کہتے ہیں، عصف کے عین صاد پہ عصف کہتے ہیں اس تیز ہوا کو جس سے درخت نیچے سے اکھڑ جائیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آندھی، تیز آندھی، وہ جو تیز آندھی سے گزر جائیں وہ نیکیاں پھیلاتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اور جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، جڑ سے۔ پھر کون سی شے ہے کہ تیزی سے جڑ سے اکھڑ جائے؟ غور نہیں فرما رہے۔ آگے پھر آگے ہے وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور وہ احکام کو جلدی سے پھیلاتے ہیں۔ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، وہ نیکی بدی میں فرق کرتے ہیں۔ وہ تو وہی میں جو آئے گی وہی پہنچائیں گے نا یار۔ یار آپ میری بات پہ ناراض جلدی ہو جاتے ہیں۔ نا 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 نا، ناراض نہیں ہونا۔ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، فارقات کس کے درمیان میں؟ حق و باطل کے درمیان میں۔ فرقاً مانے فرق کرنے والے، کون؟ فرشتے کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ حق و باطل میں فرق کریں۔ پھر وہاں وحی کا تصور کیا ہوگا؟ پھر تو عہدیدار ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر تو منصب ہو گیا نا یار، سمجھے تو صحیح شاہ جی، سمجھے تو صحیح۔ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِکْرًا، اور وہ ذکر کو القاء کرتے ہیں۔ او خدا کے لیے دنیا والوں، اللہ ان فرشتوں کی قسم نہیں کھا رہا، حقیقت واقعیہ محمد و آل محمد کی قسم کھا رہا ہے۔ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ان نفوس طاہرین کی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عالمین میں پھیلاتے ہیں۔ میں بہت بڑی بات کروں جناب، معروف کسے کہتے ہیں؟ امر بالمعروف کیا ہے؟ کل بھی میرے خیال میں نے بات کی گئی، پرسوں بھی۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ یہی میں ہمارے پہلے بھائیوں کے پہلے امام نے میرے چھٹے امام سے پوچھ لیا تھا، مولا معروف کیا ہے؟ یہ امر بالمعروف کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا معروف وہ ہے جس کو زمین کے مقابلے میں آسمان والے زیادہ جانتے ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے کہا مولا پھر آپ کی مراد تو علی ابن ابی طالب ہے۔ فرمایا معروف ہی علی ابن ابی طالب۔ خوش ہو جائے بابا، خوش ہو جائے۔ اللہ جانے میرا، ہائے ہائے، ناراض جلدی ہو جاتے ہیں۔ اور نہی عن المنکر وہ ہے کہ علی کے دشمنوں کی اطاعت سے روکنا، یہی نہی عن المنکر ہے۔ ہائے ہائے، موسیٰ بن قاسم ایک شخص ہے، بات سماعت فرمائے میرے بھائی۔ موسیٰ بن قاسم ایک شخص ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ مکے میں رہنے والا ہے، اور ایک شخص اس کا دوست ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ دوران خانہ کعبہ طواف کے اسماعیل نامی ایک شخص نے، میری بات سماعت فرمائے خدا کے واسطے، روک لیا اس کو، کیونکہ پتا تھا کہ یہ شیعہ ہے۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ امام رضا علیہ السلام کو، مامون رشید کو ہدایت توحید کرنا واجب تھی اور اپنی اطاعت کا مامون کو حکم دینا واجب تھا؟ کیوں سوال ہی نہیں سمجھ آیا تو جواب کیسے آئے گا؟
کہ امام کو جب وہ راہ راست پہ نہیں تھا، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا امام کو اسے راہ خدا کی دعوت دینا واجب نہیں تھی؟ سرکار نے فرمایا واجب تھی۔ اپنی اطاعت کا حکم دینا واجب تھی؟ واجب تھی، کیوں نہیں دی؟ وہ اسماعیل نے کہا واجب تھی، اس نے کہا مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، جب آئے گا میں بتا دوں گا۔ یہی موسیٰ بن قاسم کہتا ہے، اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رات کو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے میں نے کہا مولا یہ خواب میں مجھے اس کی تعبیر بتائیں، خواب اس میں جواب دیں۔ یہ کہتا ہے جو ہی میں سو گیا، خواب میں میرا نواں امام محمد تقی علیہ السلام آ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، موسیٰ بن قاسم کو سلام کر کے کہتا ہے تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اطاعت کی دعوت دینا واجب تھی اور اس کو اپنی تو راہ خدا کی دعوت دینا مامون کی پر واجب تھی اور اپنی اطاعت کی دعوت دینا واجب تھی۔ فرمایا سن، امام دعوت اطاعت ان کو دیتا ہے جن میں قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے اور نہیں فرما رہے، جن میں امید ہے کہ یہ کریں گے ہی نہیں۔ اچھی بات ہو گئی یا نہیں؟ امام اطاعت کی دعوت دیتا ہی اس کو ہے جس میں امام کو یقین ہو کہ یہ ہماری دعوت کو قبول کر لے گا، کیونکہ انہوں نے قبول کرنی نہیں تھی اس لیے امام کو دعوت دینا واجب نہیں تھی۔ جو کہتا ہے خواب میں امام نے مجھے بتائی، میں اٹھ کے خوش ہو گیا، سویرے جو میں طواف کے لیے اب اسماعیل مل گیا، میں نے اسے بلا کے کہا جواب مل گیا، یہ جواب ہے۔ جنہوں نے قبول کرنا تھا، صلاحیت تھی، ان کو جواب واجب تھا ان کو کہنا، صلاحیت اس لیے نہیں کہا کہ انہوں نے قبول ہی نہیں کرنا تھا۔ یہ کہتا ہے اس کے منہ میں گویا پتھر آ گیا، خاموش چپ ہو گیا۔ یہ کہتا ہے میں سال کے بعد جو گیا نا امام کے پاس مدینے ملنے کے لیے، جو ہی امام آئے نا مجھے سلام کر کے کہا موسیٰ کیا حال ہے؟ پھر وہ خواب میں ہم نے بتا نہیں دیا تھا تمہیں؟ ہائے 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 ہائے، یہ وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عالمین میں پھیلاتے ہیں۔ والناشرات نشرا فالعاصفات عصفا، یہ فاحشات و منکرات کو، منکرات سمجھ رہے ہیں، فاحشات سمجھ رہے ہیں، بغاوتوں کو، برائیوں کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دینے والے۔ والناشرات نشرا، اللہ کے ہر حکم کی اس طرح اشاعت کرنے والے ہیں جیسا کہ اشاعت کرنے کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فالفارقات فرقاً، قسم ہے نفوس طاہرین کی جو حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے ہیں۔ پھر یہی فاروق اعظم ہیں، غور نہیں فرما رہے ہیں، یہی صدیق اکبر ہے، یہی فاروق فالملک یاتے ذکر۔ بہت بڑی بات ہے شاہ جی، میں بہت خدا گواہ میں کافی دیر تک اس گفتگو میں مگن رہا کہ یہ انبیاء کے قلوب میں ذکر ہے۔ اب اللہ جانے یہ ذکر کنس کا ہے، ان کے دل میں القاء کرتے ہیں۔ ملکیات ذکران، یہ ان نفوس طاہرین کی قسم کہ جو انبیاء کے قلب میں، ذرا جی نہیں سمجھ آئی آپ؟ انبیاء کو توحید کس نے سکھائی؟ کوہ طور پہ توحید سکھانے کون آیا؟ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھ آئی دنیا کو؟ جناب ابراہیم کو آگ سے بچانے والا کون ہے؟ نوح کی کشتی کو پار لگانے والا کون ہے؟ جناب موسیٰ کے اس پوری فوج کو نجات دینے والا کون ہے؟ فرعون کو غرق کرنے والا کون ہے؟ قسم اللہ کن کی کھا رہا ہے؟ قسم جب بھی کھائے گا وہاں حقیقت واقعیہ ہوگی۔ وقت ہو گیا، تھوڑی سی بات، میں تھوڑی سی ایک بات سنا دوں، مجھے 2 منٹ اور دے دیں۔ تفسیر حسن عسکری علیہ السلام میں موجود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
سرکار دو عالم بیٹھے ہیں، 10 یہودی آ گئے، علماء یہود آ کے بیٹھ سلام کیا، کیسے آئے ہو؟ آپ سے کچھ مباحثہ کرنا ہے۔ یہودی سمجھتے ہیں نا، جو تورات کو مانتے ہیں اور جناب موسیٰ کی نبوت تک ہیں، یہودی آئے، ہم آپ سے مباحثہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب بیٹھے ہی تھے، صاحب تفسیر حسن عسکری علیہ السلام میں ہے تو کہ ایک شخص آ گیا، عرابی کہتے ہیں، اب بدو میں کیا کروں، عرابی ٹھیک ہے، نہ جو رسول کی خدمت میں آ کے مومن ہو جائے وہ بدو نہیں کہلاتا ہے۔ ذرا حوصلے سے بات، جملہ حوصلے سے سنیں جناب۔ وہ آیا اور اس نے ایک لکڑی ایسے کی ہوئی تھی، ایسے لکڑی پکڑے ہوئے، اس میں کوئی گدڑی میں کوئی شے لٹکائی ہوئی تھی۔ سلام کیا، کھڑا ہو گیا، سرکار میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور سے کہنے لگا۔ سرکار نے فرمایا یہ پہلے آئے ہیں، میں ان کی بات سن لوں پھر تیری باری ہو جائے گی۔ اس نے کہا صحیح، میں نے دور جانا ہے، یہ تو اہل کتاب ہیں، آپ کی بات مان بھی لیں گے، میں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ پہلے کہہ دیا میں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ ہاں مولا ایک بات ہے، یہ جو جانور میں نے ایک اس گدڑی میں یا اس کپڑے میں نے چھپایا ہے، اگر یہ جانور آپ کی رسالت کی گواہی دے دے ہے تو میں آپ کو اور اس اللہ کو بھی مان لوں گا۔ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ سرکار امیر المومنین آ گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جب کوئی بھی موقع ایسا ہوتا ہے سرکار امیر خود آ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ دیکھیں، کتابیں پڑھیں ذرا، مطالعہ کیا، کتابیں لیا کریں، سرکار امیر المومنین کو دیکھ کر رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا مدینہ ہوں، یہ میرا دروازہ ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ تعریف کر کے سرکار کو بٹھایا۔ وہی عرابی کہنے لگا، سرکار نے فرمایا عرابی اب جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لے۔ اس نے کہا مولا بے شک بے ٹھیک ہے، آپ نے جو اتنی تعریفیں کی ہے، یہ آپ کی عزت بھی ہیں، آپ جیسی فضیلت بھی رکھتے ہیں، لیکن میرا سوال یہی ہے، میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا، یہ آپ کی گواہی دے دے۔ وہ جانور کیا تھا؟ سوس مار۔ سوس مار کہتے ہیں ہماری پنجابی یا اردو میں گوہ کو۔ دیہاتیوں نے تو سر ایسے کیا، شہریوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ میں بھی بتاؤں، گوہ سمجھتے ہیں؟ سانپ نہیں، گوہ۔ ہائے اچھا چلو ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے گوہ بڑی مشکل سے پکڑی ہے، یہ گواہی دیتے۔ سرکار نے جب کہا نا امیر المومنین سے، تو سرکار امیر المومنین نے فرمایا اگر یہ گواہی دے دے رسالت کی تو پھر اسے چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا صحیح چھوڑ دوں گا میں۔ سرکار نے فرمایا اب چھوڑ دے۔ کہتا ہے مشکل سے تو پکڑی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سرکار امیر المومنین نے فرمایا یہ بھاگے گی نہیں، اجے ہی نہیں سمجھے۔ ہائے 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 ہائے، اوئے ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے ہم سمجھ آئے۔ اچھا اسے نہیں کہتے۔ سرکار نے فرمایا چھوڑ دے، یہ نہیں بھاگے گی۔ اس نے کہا بڑی مشکل سے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم ایسے نہ ہو تو میں مجرم ہوں پڑھتے ہوئے۔ اب جو اس نے کھولا نا، گوہ نے زمین پہ کھڑے ہو کے، سرکار دو عالم جناب علی اکٹھے بیٹھے تھے، اپنے آپ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے رگڑنے لگی۔ اسی کو سجدہ کہتے ہیں۔ یہ جملہ نہ ہو میں مجرم جناب۔ سرکار علی، سرکار امیر المومنین کو ایسا اٹھا کے رگڑا، ادھر بھی ادھر بھی، دو تھے نا، دونوں کو تعظیمی سجدہ کر کے۔ ہائے ہائے، جنہیں جانور تعظیمی سجدہ کریں اگر انسان نہ کریں پھر کون ہوں گے؟ او خدا کے واسطے سمجھو، او خدا کے واسطے۔ اسے سر کو بلند کیا، سر کو بلند کیا، سر کو بلند کر کے کہا، گوہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ توجہ فرمائے، اوئے 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 اوئے، اشہد ان لا الہ الا، کون ہے؟ جانور ابھی بول رہا ہے
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کہہ کے کہتا ہے واشہد ان اخاک امیر المومنین ولی اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حیدری، میں گواہی دیتی ہوں، گوہ نے کہا اے جو تیرا بھائی ہے امیر المومنین ہے، سید الوصیین ہے، یہ کہہ کے، یارہ کتاب میرے پاس ابھی بھی رکھی ہوئی ہے، یہ کہہ کے اعلان کر کے کہا سرکار آقا وَأَنَّ أَعْدَاءَهُ فِي النَّارِ خَالِدُونَ، جو علی کے دشمن ہوں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اوئے اوئے، معلوم ہوتا ہے جنت اور دوزخ کا میزان ہی ولایت علی ابن ابی طالب۔ حیدری ماشاءاللہ۔ جب اس نے سنانا بدو نے قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا مجھے ایمان پڑھا دے، اسلام نہیں، مومن ہو گیا یا نہیں؟ جب یہ مومن ہو گیا تو وہ جو 10 بیٹھے تھے نا، 10 یہودی مناظرے والے، انہوں نے کہا اس سے بڑھ کے اور معجزہ کیا دیکھا جائے گا؟ انہوں نے بھی اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول علی ولی اللہ۔ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ پروردگار بطفیل محمد و عالم، صحیح روکا گیا کہ شب جمعہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے، کل تو میں نے ویسے پروردگار بطفیل محمد و آل محمد یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو حضرات بیمار ہیں، بہت سے حضرات نے یہ ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں یا دیں گے انہیں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ اور یہ جو ہے مجلس سید تنویر حیدر حمدانی بن سید محمد اشرف حمدانی اور سید رضی عباس تقوی کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب زدنی علما۔